مفتی صاحب مجھے معلوم کرنا تھا کہ ایمان کی بنیادی چیزیں کیا کیا ہے، کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ ایمان کی بنیادی چیزیں وہی ہیں کہ جو ایمان مجمل اور مفصل کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ایمان مجمل اور مفصل یاد ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہمارا ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان ناقص کہلائے گا۔ ایمان مجمل جو ایک کلمہ ہے جس کو اس کے اندر تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھیں۔ اسی طرح ایمان مفصل ہے کہ جس کو تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے ذکر کیا گیا ان سب کے اوپر ایمان رکھے۔ ایمان مجمل کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ جو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے، اس کی کلمات پر، اس کی صفات پر، ان کو سچا جانے، ان کو حق جانے۔ باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اسی طرح اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی اللہ کی شعائر ہیں، ان سب کے اقرار کریں، ان سب کو جامع مانے اور ان سب کو سچا مانے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اس کا اقرار کریں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کا ہونا، اس کی صفات کے اوپر ایمان کا ہونا، اللہ کی ذات پر اور اس کے تمام احکام کو ماننا، یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ایمان مفصل کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان مفصل کے اندر کون کون سی چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کا بیان ایمان مفصل کے اندر ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو اس ایمان مجمل کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ ہے آمنت باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کو اپنا معبود سمجھے، اللہ کو اپنا خالق سمجھے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور جو ہماری نظروں سے غائب رہتی ہیں، تو اس پر انسان کا ایمان ہونا اور اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ وکتبہ، اسی طرح اللہ کی کتابوں پر، یعنی اللہ رب العزت نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے زمین کے اوپر اپنے انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمائی ہیں، ان کو مبعوث فرمایا ہے، ان کتابوں کو بھی حق اور سچ جانے، جن میں سے قرآن کریم بھی ہے کہ قرآن کریم کو حق سمجھے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو بھی بالکل صحیح اور سچا مانے۔ ورسلہ، اسی طرح اللہ کے رسولوں پر جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر جو ان کی تعداد بتائی گئی ہے وہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو ان سب کے اوپر ایمان لائے، ان سب کو سچا سمجھے۔ ورسلہ والیوم الآخر، اسی طرح قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ یہ ایمان ہونا کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی، یہ زمین کا جو نظام ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھیں۔ والقدر خیرہ، اسی طرح وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اچھی اور بری تقدیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے گھر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دنیا کے اندر جو بھی اچھا یا برا ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، تو یہ تقدیر ہے اور اس پر ایمان لانا انسان کا بہت ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، اسی طرح ایک چیز ہے والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت پر ایمان رکھیں، یعنی جب انسان مر جائے گا اور انسان گل سڑ جائے گا اور قبر کے اندر اس کو دفنا دیا جائے گا، اس کے بعد بھی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھے، اور اس بات کا بھی ایمان رکھے کہ جو ہم نے دنیا کے اندر اعمال کیے ہیں اور جو ہم نے برے اعمال کیے یا اچھے اعمال کیے، ان سب کی سزا یا جزا انسان کو ملے گی، اس کے اوپر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی مطلب ہے والبعث بعد الموت، کہ دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھیں۔